روغن زیتون کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ سرخ گوشت کے بجائے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ جنت میں جانے والی ہر عورت خواہ مرنے سے پہلے شادی شدہ ہو یا بوڑھی ہو، مر گئی ہو، جب جنت میں جائے گی تو کنواری ہوگی، اپنے ساتھی کے لیے عاشق مزاج ہوگی، خاوند کی ہم عمر ہوگی، ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پھٹکری گیلا کر کے مسل لیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر دنیا سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی وجود صرف 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں فکر، غم، عجز، سستی، بخل، بزدلی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو شربت توت سیاہ نہار منہ پینے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو یہ پانی کی کمی کی علامت ہے، پانی زیادہ پیو۔ اس کے علاوہ کھیرا اور تربوزہ کھائیں۔ اگر دانت میں درد ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کالی مرچ کھانے سے معدے کے مضر جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو، گلا بیٹھ جاتا ہو، نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے 4 چیزیں: سادہ اور صاف لباس، بہتر انداز گفتگو، نرم اخلاق، خود اعتمادی۔ چکنی جلد پر چاول کا پانی لگاؤ، چاول کا پانی لگانے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہوگی۔ ہر ہفتہ شیمپو کے بغیر بالوں کی صفائی کر لیا کریں، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم صبح رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں یا رزاق کے در پر جھکتے ہیں۔ جب نیت رزاق کے لیے ہو تو رزق خود چل کر آتا ہے۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے صاف کر لیں، ورنہ بعد میں آسانی سے نہیں جاتا۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ دنیا میں انسان جو خزانہ جمع کرتا ہے اس میں سے بہترین خزانہ اس کی نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ جنت میں بھی جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی جو ایک نئی شکل اور صورت میں ان کو دوبارہ مل جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین چیز وہ نیک، دیندار اور صالحہ بیوی ہے۔ جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی یہ بھی ہوگی کہ وہ جنت میں ان کے خاندان کے تمام نیک مرد، عورتوں، بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ایک جگہ اکٹھا فرما دیں گے۔ کسی جنتی کی بیوی اگر نیک متقی ہوئی تو اسے جنت میں اس کے ساتھ حوروں کی سردار بنا کر رکھا جائے گا۔ البتہ جو لوگ پہلے گھروں میں جنت میں جائیں گے انہیں 2 بیویاں ملیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر فرد کی 2 بیویاں ہوں گی۔ انسانی ذہن میں اتنی قوت ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیتا ہے۔ قوت ارادی یکسوئی کاموں پر پلٹ دینے کی قوت رکھتی ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ نظر لگانے والا کسی شے کی ہلاکت کی چاہت کرتا ہے، وہ شے برباد کر دیتی ہے۔ اسی کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے، یعنی آنکھ میں اتنی طاقت ہے کہ صحت مند انسان کو بیمار کر کے موت سے ملا دیتی ہے، موٹے تازے اونٹ کو بیمار کر کے ذبح کروا دیتی ہے۔ دوسری شے آواز ہے، اچھی بری آواز کی تاثیر انسان کی عقل و روح پر پڑتی ہے۔ یہ ہر دین، ہر قوم، ہر ملک کے دور لوگوں کے ہاں مسلم بات ہے۔ انسان تو انسان، آواز کا اثر حیوانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب ہودی خوانی کرتے تھے، یعنی سفر میں سریلے گیت کھاتے تھے تاکہ اونٹوں کے چلنے کی رفتار تیز رہے۔ اس کی تاثیر سے اونٹ کئی گھنٹے مسلسل دوڑتے جاتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی خواہش ترک کر دیتے تھے۔
बाज़ औक़ात भाग भाग कर मर जाते थे। अच्छी आवाज़ दिल को सरूर बख्शती, बुरी आवाज़ दिल से सरूर छीन लेती है। जिंदगी की हर आजमाइश आपको मजबूत बनाने के लिए है, ये सज़ा नहीं बल्कि रहमत है। नबी ने फरमाया, मोमिन का हर हाल खैर है, खुशी मिले तो शुक्र करता है, गम मिले तो सब्र करता है, दोनों उसके लिए बेहतरीन है। लिहाजा मुश्किलात को अल्लाह की ट्रेनिंग समझें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह आती है। अजवाइन एक सस्ती और कमाल की दुआ है। पेट दर्द अफारा के लिए मुफीद है, बदहजमी की सूरत में भी फायदेमंद है। पुराने टाइफाइड बुखार का मुजरब इलाज है, जो हड्डियों में दर्द का सबब बनता है, फिर जानलेवा साबित होता है। महंगी एलोपैथी अद्वियात सालों लेना पड़ती हैं, जबकि इन हर्बल जड़ी बूटियों का हफ्ता अशरा का इस्तेमाल ही मर्ज को जड़ से ख़त्म कर देता है। अजवाइन को अगर शहद के हमरा खाया जाए तो चेहरे और हाथ पांव के सूजन में फ़ायदा देती है। बंद चोट वाली जगह पर अजवाइन को रगड़कर शहद में मिलाकर लगाने से इस जगह का मुंजमद खून जारी हो जाता है। हिचकी को रोकने के लिए अजवाइन देसी को आग पर डालकर उसका धुआं किसी नलकी के जरिए नाक में लिया जाए, हिचकी बंद हो जाती है। अगर उसे लीमू के पानी में रगड़कर खुश्क करके सफूफ बनाया जाए, ये सफूफ एक चमचा चाय वाले हमरा पानी के एक बार लिया जाए, कुव्वत बा में इजाफा होता है। आधा पाव अजवाइन लेकर लीमू के पानी में तर खुश्क कर लें, फिर पाउडर बनाकर हस्बे ज़रूरत नमक से आप मिला लें और खाने में फक्की की तरह इस्तेमाल करें। भूख की कमी हो, खाने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें। बदहजमी अफारा हो, खाने के 40 मिनट बाद ले लें। ये दुआ एलोपैथिक की शरबत से 1000 गुना बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को सोने के वक्त घर के दरवाजे बंद कर दिया करो, इन पर अल्लाह का नाम लिया करो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को नहीं खोलता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये 10 आदतें अभी छोड़ दें। फैसलों में डर, फैसला करने का खौफ सबसे बड़ी कैद है। याद रखो, कामयाबी हमेशा रिस्क लेने वालों को मिलती है, डरने वालों को नहीं। बेमकसद स्क्रोलिंग, घंटों मोबाइल पर बेमकसद स्क्रोलिंग आपकी ज़िंदगी चूस लेती है। दूसरों को देखने के बजाय अपनी ज़िंदगी को बनाने पर वक्त लगाओ। ज़्यादा सोचना इंसान को कैदी बना देता है। फैसला करो, भरपूर ताकत से करो। मनफी सोच ये नहीं हो सकता, सोचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। मस्बत सोच इख्तियार करो, हल ढूंढो, अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाओ। मुनाफकत और दूसरों को खुश करना, सबको खुश करने की कोशिश करने वाला आखिर में खुद बर्बाद होता है। अपनी इज्जत और मकसद के साथ जियो। कामयाब वो है जो अपने ख्वाब पर फोकस करे, ना कि सबको राज़ी करने पर। अपनी कदर ना जानना, अगर अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते तो दुनिया भी आपको कोई अहमियत नहीं देगी। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपने आप को बेहतर करो। फजूल महफिलें, बेमकसद दोस्तियाँ, वक्त का ज़िया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वक्त कीमती ख़जाना है, इसे अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करो। वक्त नहीं था, हालात अच्छे नहीं थे, ये सब बहाने हैं। हकीकत ये है कि कामयाब वही होता है जो बहाने नहीं बल्कि नताइज देता है। नंबर 9, जलन और हसद। दूसरों को देखकर जलने वाला अपनी मेहनत भूल जाता है। भाइयों और बहनों, हसद छोड़ो, अपनी मेहनत और अपने सफ़र पर फोकस करो। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हम काम को कल पर डाल देते हैं, लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता। आज जो अमल करेगा कल वही जीतेगा। अरब कहते हैं, मामलात थोड़े ख़राब होने दो ताकि आप पहचान सके कौन आपको इख्तियार करता है। खुशी के साथी ना बनाएं, खुशी में तो बिन बुलाए लोग भी आ जाते हैं। गम और मसाइब में साथ देने वाले दोस्त बनाएं जो बिन बुलाए पहुंच जाएं। अगर वहम बहुत बढ़ जाए, रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो, तो चंद बातों पर अमल करें जो आपके लिए मददगार साबित होंगी। जब वहम या शक आए तो फ़ौरन कोई मसरूफियत शुरू कर दें। चलना, लिखना, तिलावत, हल्की वर्जिश या किसी से बात करना। रोज़ाना छोटे छोटे कामों पर खुद को शाबाश दें।
مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چھوٹا کام وقت پر مکمل کیا تو دل میں کہیں الحمدللہ میں کر سکتا ہوں۔ ماضی کو دہرانے کے بجائے حال میں رہنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں اب یہ لمحہ میرا ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے الحمدللہ یا استغفار کا ورد کرتے ہیں۔ خیالات کو کنٹرول نہ کریں، قبول کریں۔ آپ یہ سوچیں گے یہ خیالات نہیں، اتنا ہی زیادہ آئیں گے۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا مصری ہم وزن بنا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چمچ صبح و شام 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، یا سبز دھنیا مصری ملا کر گھوٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مظلوم مسافر روزے دار کی دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ یہ سب شکستہ دل ہوتے ہیں۔ برکت صرف پیسوں یا دولت میں نہیں بلکہ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔ برکت یہ ہے موسم 2 یا 3 بدل جائیں تمہیں نیا لباس لینے کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ دل سیر ہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لباس اور جسمانی حالت میں برکت رکھی ہے۔ برکت یہ ہے مہینہ 2 یا 3 گزر جائیں تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ اللہ نے تمہاری صحت میں برکت رکھی ہے۔ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو، تاخیر کا اندیشہ ہو، اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے گا بغیر تمہاری کوشش پیسہ لگانے کے۔ برکت یہ ہے کہ تم جاؤ بغیر کسی اضافی محنت کے، تم تھوڑا کھانا کھاؤ، سیر ہو جاؤ، جو کھاؤ مزیدار لگے، آسانی سے ہضم ہو جائے، یہ برکت ہے۔ اگر تم لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاؤ گے تو تمہارا دین ہاتھ سے نکل جائے گا اور اللہ کی رضا تمہارے دل سے کہیں بہت پیچھے رہ گئی، پھر تمہارا ہم و غم کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا ڈھونڈتا ہے اسے نہ اللہ ملتا ہے اور نہ ہی سکون۔ عورت کے لیے یہی مناسب ہے باہر نکلنے سے حتی الامکان پرہیز کرے کیونکہ وہ اپنے طور پر تو کسی فتنہ اور شر سے محفوظ رہ سکتی ہے، ان کے محفوظ و مامون رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر اسے مجبوراً باہر نکلنے کی ضرورت آ جائے تو اپنے خاوند کی اجازت سے بناؤ سنگار کے بغیر مکمل سادگی کے ساتھ نکلے۔ عام شاہراہوں اور بازاروں کو چھوڑ کر خالی جگہوں کو اپنا راستہ بنائے، غیر محرموں کو اپنی آواز سنانے سے پرہیز کرے، اللہ کی طرف لوٹنے میں کبھی ہچکچاہٹ مت کرو، چاہے تم کتنے ہی گناہ گاروں میں لت پت ہو۔ وہ اللہ جس نے تمہیں گناہ کے سائے تلے بھی چھپائے رکھا، وہ توبہ کے سائے تلے ہرگز تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ توکل وہ سہارا ہے جو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، جو ایڑیوں سے زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے، جو سمندر میں راستہ کھول دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملا دیتا ہے، جو طوفان کے بیچ نوح کی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے رب پر بھروسہ کرو جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک آدمی 2 بہت اونچی عمارتوں کے درمیان ایک دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے سنبھل رہا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی دیوار پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اسے کہا، ٹھیک ہے میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یقین الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ چیز۔ آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ناظرین، گنج پن کو دور کرنے کے لیے کھجور بغیر گٹلی 100 گرام، مغز بادام 100 گرام، مغز اخروٹ 100 گرام، خمیر گاؤ زبان سادہ 200 گرام، مغزیات کو پیس کر خمیر گاؤ زبان میں مکس کر لیں۔ صبح شام نہار منہ ایک بڑا چمچ کھانے والا 1 گلاس دودھ کے ساتھ 2 ماہ استعمال کریں۔ مزید یہ کہ سر کی مالش کے لیے سفید پیاز کا پانی تازہ رات کو نکال کر پورے سر پر لگائیں۔
پھر صبح دہی اور انڈے کی زردی سے مالش کریں، تھوڑی دیر بعد سر کو دھو لیں، انشاءاللہ بہتر نتائج ملیں گے۔ شوگر کنٹرول کرنے والا اسپیشل قہوہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین ٹونک جو شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے، جسم کو توانائی بخشتا ہے۔ ادرک چھوٹا ٹکڑا باریک کاٹا ہوا، پانی 2 کپ، لونگ 3 عدد، کالی مرچ 2 عدد کوٹی ہوئی، سوہانجنا کے پتے 15 سے 20 عدد، میتھی کے پتے 15-20، خشک میتھی 1 بھرا ہوا چمچ۔ بنانے کا طریقہ: ایک پتیلی میں 2 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں، اس میں ادرک، لونگ، کالی مرچ شامل کریں۔ جب پانی میں جوش آ جائے، سوہانجنا کے پتے، میتھی کے پتے، خشک میتھی ڈال کر مزید پکائیں۔ جب پانی 1.5 کپ رہ جائے تو چھان کر نکال لیں۔ روزانہ 1 کپ پئیں، خون میں شوگر لیول کو متوازن کرتا ہے، انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، نظام ہاضمہ درست رکھتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ انشاءاللہ شوگر کے مریض ناقابل یقین نتائج دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔